بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ تاریخ اسلام اپنے سینے میں کچھ زخم ایسے لیے ہوئے ہے جس کا درد آج بھی امت مسلمہ محسوس کرتی ہے۔ ان میں سے ایک زخم مسلمانوں کو 12ویں صدی کے مڈل میں بغداد میں لگا۔ بغداد میں اسلام کے سنہری دور کا آغاز 8ویں صدی کے مڈل میں ہوا۔ یہ عرصہ اسلامی خوشحالی، علم اور مڈل ایسٹ کو ایک نئی سمت دینے کا دور تھا۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک بغداد اسلامی دنیا کے سنہری دور کا مثالی نمونہ تھا، جس کی ترقی اور علم و حکمت کا چرچا اور ڈنکا پوری دنیا میں تھا۔ بغداد شہر لاتعداد لائبریریوں، نایاب کتب اور سائنسی معلومات کے خزانے 10 لاکھ آبادی والا شہر تھا۔ پوری دنیا سے علم و حکمت کے طلبگار بغداد آتے۔ اندرونی اور بیرونی اسکالرز کی منزل بغداد میں اس وقت کی جامعہ بیت الحکمت ہوتی، جسے انگلش میں دا ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے۔ دا ہاؤس آف وزڈم نے لٹریچر، آرٹ، اسٹرونومی اور سائنس میں شاندار کنٹریبیوشن کی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ عباسیہ خلافت میں علم و حکمت کے طلبگاروں کو بے شک وہ بیرونی دنیا سے ہی کیوں نہ ہو یا بیرونی ممالک سے ہی کیوں نہ ہو، ان کو بلا تفریق موقع اور فنڈ فراہم کرتی۔ بغداد کا اسلامی سنہری دور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس چاند کو گرہن لگ گیا۔ بغداد پر بنو عباس کی حکومت تھی، جس کا جغرافیہ ایران سے لے کر عراق، عرب، فلسطین اور شمالی افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ بنو عباس کی فوج ایک ناقابل تسخیر قوت تھی۔ پھر منگولوں کی آمد ہوئی، جو انتہائی سفاک، بے رحم اور ظالم تھے۔ منگول فوج نے جب اپنی سلطنت کو وسعت دی تو وہ اپنی ظلم، بربریت اور سفاکی سے مسلسل اپنی سلطنت میں اضافہ کرتے گئے اور کہیں رکے نہیں۔ منگول حملہ کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ سرنڈر کرنے کی وارننگ دیتے تھے، اور پھر جب ان کی مخالف فوج سرنڈر نہ کرتی تو منگول فوج ظلم کی بے مثال داستان رقم کرتی، اور انہوں نے ایسا کئی دفعہ کیا۔ بنو عباس، اس کا خلیفہ المستعصم تھا۔ مستعصم کا چیف وزیر اس کے ساتھ لائل نہ تھا۔ وہ نہ صرف خلیفہ المستعصم کے راز منگولوں کو دیتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے انڈائریکٹلی منگولوں کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ تاہم عباسی مسلم خلیفہ المستعصم نے منگولوں کی طاقت اور ول کا مناسب اندازہ نہ لگایا، اور اس لحاظ سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مناسب پلاننگ اور کارروائی نہ کی۔ المستعصم کا خیال تھا کہ ارد گرد کی مسلم دنیا کے تمام لوگ رضاکارانہ طور پر سلطنت بنو عباسیہ کا تحفظ کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، المستعصم منگولوں کی طاقت اور ٹارگٹ کو مناسب طریقے سے نہ سمجھ سکا اور اس لحاظ سے تیاری نہ کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ جب منگول سر پر آن کھڑے ہوئے تو خلیفہ المستعصم نے نامناسب پلاننگ کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ منگولوں نے اپنے اصول کے مطابق خلیفہ کو سرنڈر کرنے کی پہلی اور آخری وارننگ دی۔ خلیفہ نے ان کو جواب دیا، چپ چاپ وہاں چلے جاؤ یہاں سے آپ آئے ہو۔ پھر 29 جنوری 1258 کو
منگولوں نے مسلمانوں کے سنہری دور کے مرکز اور ہاؤس آف وزڈم بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کا محاصرہ جاری تھا اور 10 فروری 1258 کو المستعصم نے غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دیا۔ منگولوں نے بظاہر یہ سرنڈر قبول کیا اور اگلے 3 دن تک مکمل خاموشی رہی، لیکن ان 3 دنوں نے بغداد کے لوگوں کو کیونکہ بغداد کے لوگ منگول لوگوں اور آرمی کی ظلم اور بربریت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی پریشانی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب ان کی پریشانی کا کوئی حل نہ تھا۔ 13 فروری 1258 کو منگول آرمی کے سربراہ ہلاکو خان نے ایک حکم جاری کیا کہ عیسائی اپنے آپ کو بغداد کے چرچوں میں بند کر لیں اور ان سے باہر نہ آئیں، اس طرح وہ امان پائیں گے۔ لیکن یہ رعایت مسلمانوں کے لیے نہ تھی۔ مسلمانوں کو بری طرح ظلم اور بربریت کا شکار بنایا گیا۔ سب سے پہلے المستعصم کو اس کے دولت اور سونے سے بھرے ہوئے کمرے میں بند کر دیا گیا اور بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور ہلاکو خان نے کہا کہ تمہیں دولت اور سونا بہت پسند ہے، لہٰذا اس کے ساتھ رہو۔ پھر منگولوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ظلم کی وہ داستانیں رقم کی کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بعض روایات کے مطابق منگولوں نے 90,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ ایک روایت میں 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیے جانے کا حوالہ ملتا ہے۔ اور ان قتل ہونے والوں میں نہ صرف بنو عباس کی فوج تھی، بلکہ عام شہری، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ چشمدید گواہان نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ ان کے خون سے دریائے فرات کا پانی سرخ ہو گیا، اور یہ پانی کچھ دن تک سرخ رہا اور پھر اس کا رنگ کالا تبدیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بغداد کی تمام لائبریریوں سے مسلمانوں کی نایاب کتب کو لا کر دریائے فرات کے برد کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی کتب کی سیاہی کی وجہ سے دریائے فرات کا رنگ کالا ہو گیا۔ در حقیقت بغداد کی تباہی کو مغرب پوری دنیا کی تباہی مانتا ہے اور اسے ایک ٹریجڈی سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے دنیا سے انتہائی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی سائنس، حکمت، طب، فلکیات، لٹریچر کی تمام شعبہ جات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ صرف مسلم سنہری دور کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی اور ترقی کے عمل کو روک دینے والی ایک ایسی داستان ہے جس نے ہیومن سویلائزیشن کئی صدیوں